ہمالیہ قسط نمبر 187۔ بورن کیمپ کے انچارج کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ جس شخص کو یہاں انچارج بنا کر بھیجا گیا ہے وہ صحیح دماغ نہیں، کیونکہ اس کے آتے ہی کیمپ پر خوف و موت کی ملی جلی فضا طاری ہو گئی تھی۔ لسٹن کو باہر نکالنے کا مطلب تھا کہ 10-15 افراد کی ہلاکت لازمی ہوگی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس وحشی انسان کو باہر نہ نکالتا، جو آدم خور بھی تھا، اور جسے اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب اس نے 3 زندہ انسانوں کو بھنبوڑ کھایا تھا۔ وہ جنونی تھا اور اس کے اندر بے پناہ قوتیں سرایت کر گئی تھی۔ انچارج کو وہ حادثہ آج بھی یاد تھا جب لسٹن اچانک آزاد ہو گیا تھا اور اسے اس کے قید خانے میں واپس پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور آج دوسری بار اسے باہر لایا جا رہا تھا۔ کسی ایک انسان کی دیوانگی نہ جانے کتنے انسانوں کی موت کا باعث بننے والی تھی۔ اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے آدمی سے انتظامات کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خود کیمپ چھوڑ کر بھاگ جائے، کیونکہ وہ ہونے والی اس وحشت خیزی کو برداشت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے اطراف میں کھڑے ہوئے لوگوں کے چہروں پر سنسنی پھیلی ہوئی تھی، اور دفعتاً شیران کی غراہٹ سنائی دی، فلیش گاروں دیر کیوں کی جا رہی ہے؟ اوہ جناب، یقیناً فلیش گاروں کو اس کے لہجے میں بے پناہ غراہٹ محسوس ہوئی تھی، اور پھر چونکہ اس کے لیے احکامات دیے گئے تھے اور انہی احکامات کے ساتھ ساتھ کچھ خصوصی بندوبست بھی کیے گئے تھے، اس لیے فلیش گارو جانتا تھا کہ ان احکامات کی تعمیل کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو خصوصی ہدایات دی۔ رائفل بردار تقریباً 100 گز کے فاصلے پر رائفلیں سنبھال کر گھیرا بنانے لگے، اور کچھ افراد خاردار تاروں سے کرنٹ ختم کرنے کے لیے دوڑ گئے۔ ایک انسان کو باہر لانے کے لیے اس طرح تیاریاں ہو رہی تھی جیسے نہ جانے کتنے افراد کو کنٹرول کرنا ہو۔ شیران خاموشی سے ان لوگوں کی بھاگ دوڑ دیکھتا رہا، اور پھر جب مسلح محافظوں کا ایک پورا دستہ اس بیری کا دروازہ کھولنے کے لیے گیا جس میں لسٹن قید تھا، تو شیران کے حلق سے ایک قہقہ آزاد ہو گیا۔ صرف ایک آدمی ہے نا؟ اس نے کہا، اور انچارج چونکوں سے دیکھنے لگا۔ ہاں جناب، وہ دیکھنے میں صرف ایک آدمی ہے، لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ وہ 6 گولیاں کھا کر بھی زندہ رہا، اور یہ گولیاں اس کے بدن سے نکالی بھی نہیں گئی۔ سنو انچارج، ان سب کو حکم دے دو کہ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں، کوئی بھی اس پر گولی نہیں چلائے گا۔ شیران نے کہا، عجیب بات ہے جناب، یہ تو ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ انچارج احتجاجی انداز میں بولا، اور شیران مسکرانے لگا۔ نہیں دوست، میری بات سنو، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، تم اطمینان رکھو، میں اس سے کچھ گفتگو کروں گا، اور مجھے یقین ہے وہ سکون سے میری باتوں کا جواب دے گا۔ انچارج کے ذہن میں آیا کہ وہ پوچھے کہ آخر اس سکون کی بنیاد کیا ہوگی، لیکن مد مقابل بھی لسٹن کی طرح وحشی معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ انچارج کی ہمت نہ پڑی۔ جو لوگ لسٹن کی بیرک میں گئے تھے انہوں نے بیرک کا دروازہ کھول دیا، اور پھر اس بری طرح پلٹ کر بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ وہ انہی لوگوں کے پاس جا کھڑے ہوئے تھے جو رائفلیں تانے لسٹن کا انتظار کر رہے تھے۔ چاروں طرف سے اس بیرک کو فوجیوں نے گھیر لیا تھا۔ انچارج کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے آہستہ سے شیران سے کہا، معذرت خواہ ہوں جناب، لیکن مجھے اجازت دیجیے کہ ان لوگوں کے ساتھ جا کھڑا ہوں۔ شیران نے ہنس کر اسے اجازت دے دی۔ بیرک کا دروازہ کھل گیا تھا، لیکن لسٹن دروازے میں نظر نہیں آیا۔ شاید اسے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اسے آزادی دی گئی ہے۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا تو وہ بیرک کے دروازے میں نظر آیا۔ شیران کی آنکھیں بیرک کے دروازے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے ایک نیم پیشی انسان کو دروازے میں کھڑے دیکھا، جس کا قد 6 فٹ اور 9 انچ کے قریب ہوگا۔ بدن البتہ خاصا پھیلا ہوا تھا، لیکن موٹا نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ ورزشی بدن کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ بدن پر لباس کی جگہ چیزیں جھول رہے تھے، بلکہ وہ نیم برہنہ ہی تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی منتشر تھی، اور بدن پر ریچھی کی طرح بال تھے۔ خد و خال بہت ہی خوفناک، اور آنکھیں بڑی بڑی لیکن سرخ، وہ افریقی نیاد معلوم ہوتا تھا۔ چند لمحات وہ بیرک کے دروازے میں کھڑا باہر دیکھتا رہا۔ شیران اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بیرک کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ کاردار تاروں کے اس پار اس نے چند لمحات خاموشی سے گزارے۔ اس کے بعد غرائے لہجے میں بولا، کیا ہے سب کچھ؟ کیا بات ہے؟ باہر آؤ۔ شیران غرایا، اور لسٹن چندیائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ان تاروں میں بجلی کا کرنٹ دوڑ رہا ہے کتے، اس نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا۔ شیران کے جملہ ہی کافی تھا۔ لسٹن نے اسے کتا کہا تھا، اور یہ برداشت کرنا شیران کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور خاردار تاروں کی باڑ کو پکڑ لیا۔ لسٹن معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس باڑ سے گزر کر لسٹن کے سامنے پہنچ گیا۔ لسٹن کی آنکھوں میں خود بھی حیرت کے آثار تھے، اور اس نے کہا، اس کا مقصد ہے تم لوگوں نے خاردار تاروں سے کرنٹ ختم کر دیا ہے، اس طرح تم نے لسٹن کی توہین کی ہے کتے کے بچے، سب سے پہلا شکار تیرا ہی ہوگا۔ شیران خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ لسٹن خونخوار دیو کی مانند اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ شیران کو 3 مرتبہ گالی دے چکا تھا،
اور شیران کا پیمانہ سب لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد بھلا اس بات کی کیا گنجائش تھی کہ دشمن اس دنیا میں سانس بھی لے سکے؟ لسٹن اس کے سامنے موجود تھا۔ شیران کی آنکھوں میں سوکھ سوکھ لہریں ابھرنے لگے، خون ہی خون ابھر آیا تھا۔ لسٹن اس کی تمام کیفیت سے بے نیاز اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تب شیران نے کہا، جانور، تو شاید مجھے نہیں جانتا۔ جنگلی درندوں کو قتل کرنا میرا محبوب مشغلہ ہے۔ اگر تو خاردار تاروں اس باڑ کے باہر قدم رکھ لے تو اسے شکست مان لوں گا، اور اس کے بعد تجھے آزادی دے دی جائے گی۔ ان سب کو کھا جانا، جو چاہو سلوک کر لینا۔ اچھا، ان خاردار تاروں میں کرنٹ نہیں ہے، اس کے باوجود میں باہر نہیں جا سکتا۔ میرے لیے مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے میں تیری دلیری کی داد دینا چاہتا ہوں۔ آجا، میرے سینے سے لگ جا، آجا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور آگے بڑھنے لگا۔ انچارج اور اس کے ساتھیوں کی روحیں فنا ہو رہی تھی، ہر چند کے وہ کافی فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے اور مسلح تھے۔ شیران اور لسٹن کو اس قدر قریب کھڑے دیکھ کر ان میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ دفعتاً لسٹن نے آگے بڑھ کر شیران کو اپنے بازوؤں میں بھینچنا چاہا، لیکن شیران نے اپنے اوپری جسم کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے ایک بھرپور لات پوری قوت سے لسٹن کے منہ پر ماری اور وہ اوندا ہو گیا۔ اس کی پاؤں کی زد سے اچھے فنا ہو سکتے تھے، لیکن لسٹن کے حلق سے صرف اوک کی ہلکی سی آواز نکلی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیے تھے۔ شیران آگے بڑھا اور اس نے پوری قوت سے سر کی ٹکر لسٹن کی ناک پر ماری۔ اس بار لسٹن کے بدن کو زمین چاٹنا پڑی تھی۔ وہ پوری قوت سے پشت کے بل نیچے گرا، لیکن قلابازی کھا کر سیدھا ہو گیا۔ اب یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ غصے اور دیوانگی کی علامت تھی۔ چند ساعت وہ یوں ہی کھڑا رہا، اور اس کے بعد اس کے حلق سے ایک خوفناک غراہٹ نکلی جو بھیڑیے کی آواز سے مشابہ تھی۔ دوسرے لمحے وہ منہ کھول کر شیران پر لپک پڑا، لیکن شیران نے پھرکی کی طرف گھومتے ہوئے ایک لات اس کے جبڑے پر ماری اور لسٹن کا منہ دوسری طرف گھوم گیا۔ اس کے ساتھ ہی شیران کے حلق سے بھی ایک خوفناک غراہٹ نکلی اور وہ لسٹن پر ٹوٹ پڑا۔ دیکھنے والوں کے دل سینوں میں خطرناک رفتار کے ساتھ دھڑک رہے تھے۔ انہیں یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے دو خونخوار بھیڑیے پوری قوت سے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں، نوچ رہے ہوں، بھنبوڑ رہے ہوں۔ زمین سے اس بری طرح گرد اڑ رہی تھی، دونوں کے بدن اس گرد میں چھپ گئے۔ لسٹن باقاعدہ شیران سے گتھا ہوا تھا، اور شیران لسٹن کو شاید اپنی زندگی میں اس سے زیادہ بھیانک تجربہ کبھی نہ ہوا ہو۔ وہ تو اپنے آپ کو ایک ہی وحشی جانور سمجھتا تھا، لیکن جو خوفناک بلا اس سے چمٹ گئی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ تین گالیاں اور سرخی، یہ دونوں چیزیں شیران کے حواس پر طاری تھی۔ اس کی انگلیوں کی گریپ لسٹن کے شانوں کی ہڈیوں پر تھی اور وہ پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ دفعتاً ایک تڑاخا سا ہوا اور لسٹن کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی تھی۔ انچارج 2 قدم پیچھے ہٹا، لیکن پھر اپنے ساتھیوں کی شکل دیکھ کر فوراً آگے آ گیا۔ اس اپنی پوزیشن بھی برقرار رکھنا تھی۔ لسٹن کو شدید تکلیف ہو رہی تھی، وہ کئی بار اٹھنے کی کوشش بھی نیچے گرا، لیکن اس کی شامت ہی آ گئی تھی۔ لسٹن کے چہرے کے بال آہستہ آہستہ اس کے سر سے غائب ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی بڑی ہوئی داڑھی کے گچھے اس کے چہرے سے یوں جدا ہو رہے تھے جیسے وہ کھال میں پیوست نہ ہوں بلکہ گون سے چپکے ہوئے ہوں۔ وہ انتہائی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کی قوت بیکار ہو گئی تھی۔ پھر دفعتاً شیران کی دونوں کھڑی ہوئی انگلی اس کی آنکھوں میں داخل ہو کر کھوپڑی میں اتر گئی۔ اب لسٹن کی دلخراش چیخوں کے علاوہ وہاں اور کوئی آواز نہیں تھی، لیکن شیران اسے چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے لسٹن کو بالوں سے پکڑا اور اس کے چہرے کو زمین پر ایسے رگڑنے لگا جیسے کوئی شرارتی بچہ پینسل کو فرش پر رگڑ رہا ہو۔ وہ اس قوت سے لسٹن کے چہرے کو زمین پر رگڑ رہا تھا کہ لسٹن کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، پھر اس کے ہونٹ رگڑ کھا کر اپنی اصل شکل کھو بیٹھے، اور پھر اس کے بعد اس کے گالوں کا گوشت بھی زمین پر لکیریں بناتا وہ ادھرنے لگا۔ چند ہی لمحات کے بعد اس کا بدن سرد ہو گیا تھا، لیکن شیران کی دیوانگی سرد نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا تھا۔ انچارج اور دوسرے لوگ خوف سے لرزہ بر اندام تھے، اور پھر جب لسٹن کا چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے آیا تو خوف سے ان کی چیخیں نکل گئی۔ یہ چہرہ کہاں تھا؟ گوشت کا ایک لوتھڑا تھا جس کے کوئی خد و خال نہیں تھے۔ آنکھوں کی جگہ 2 خونی غار نظر آ رہے تھے۔ شیران کا اپنا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے صاف کیا اور انچارج کے پاس پہنچ کے پھر بولا، کیا نام ہے تمہارا؟ انچارج کے منہ سے پوری بات نہ نکل سکی۔ اس کی لاش اٹھا کر کسی ایسی جگہ پھینک دو جہاں اسے گدھ کھا جائیں، اس نے کہا، اور آہستہ آہستہ اپنی قیامگاہ کی طرف چل پڑا۔ وہ سب خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ فلیش گارون کی حالت پہلے سے بھی بدتر تھی۔ اس نے اپنے قریب کھڑے لوگوں کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ شخص خدا کی پناہ،
تم لوگ اندازہ لگا چکے ہو کہ یہ کیا ہے، اس لیے محتاط رہنا، سمجھے؟ محتاط رہنا۔ اس کے کسی بھی حکم کی تعمیل میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرو۔ انچارج کے پورے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ دوسرے لوگ بھی متحیرانہ انداز میں جاتے ہوئے شیران کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت تک، جب تک کہ وہ اپنے بیرک میں روپوش نہ ہو گیا، سٹیلا براؤنسن اپنے رہائش گاہ میں داخل ہو گئی۔ یہاں تک پہنچنے میں اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ بہت پریشان تھی۔ عملی زندگی میں ابھی تک اسے اس قسم کے واقعات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ جو کچھ اسے کرنا ہوتا، اس کے لیے وہ ایک مضبوط پلاننگ کرتی اور کامیابی سے اس پلاننگ کے تحت عمل کر ڈالتی۔ اس بار اسے جو ہدایات دی گئی تھی، اس کے بارے میں اسے صحیح تفصیلات بھی نہیں معلوم تھی، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہی تھی۔ اپنے رہائش گاہ میں پہنچ کر بہت دیر تک جھنجھلائی سی بیٹھی رہی۔ دفعتاً اسے سوٹ کیس کا خیال آیا، اور چند لمحات اس کی طرف خیال نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ سوٹ کیس کے بارے میں اسے کوئی خصوصی اطلاع نہیں دی گئی تھی، لیکن ایسا کوئی مسئلہ تھا، اور بات صرف ان دونوں افراد کو وہاں سے نکال لانے کی نہیں تھی، تو اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ اب اس کو اس بات کا حق پہنچتا تھا کہ وہ سوٹ کیس کھول کر دیکھ لے، آیا ان لوگوں کا کہنا درست ہے یا اس میں بھی کوئی چال بازی کی گئی ہے۔ یہ خیال اس کے ذہن میں جم گیا، اور چند لمحات کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سوٹ کیس کے قریب پہنچ گئی۔ سوٹ کیس کے تالے کھولنے میں سے کوئی خاص وقت دقت نہیں ہوئی تھی۔ سوٹ کیس میں اوپر تک امریکن ڈالر بھرے ہوئے تھے، لاکھوں روپے مالیت کی کرنسی تھی۔ سٹیلا سرزدہ نگاہوں سے اس کرنسی کو دیکھتی رہی، لیکن اس کے ذہن میں کوئی لالچ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس قسم کی لڑکی تھی وہ، جو کام اس کے سپرد کیا جاتا اور اس کا جو معاوضہ ہوتا تھا وہ صرف اسی پر اکتفا کرتی تھی۔ بے شمار ایسے مواقع آئے جب اسے دولت حاصل کرنے کا موقع ملا، لیکن اس طرح اسے دولت حاصل کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے اپنا مقصد ان تمام چیزوں سے زیادہ عزیز تھا۔ ان لوگوں نے احمقانہ طریقے سے اسے اس کام پر آمادہ کیا، چنانچہ ایسی شکل میں تو وہ ان کے ساتھ اتنا بھرپور تعاون تو نہیں کر سکے گی نا۔ تاہم اسے رینی الفانو کے بارے میں انتظار تھا۔ وہ انتظار اسے دوسرے دن شام کو 5 بجے تک کرنا پڑا۔ 5:30 بجے کے قریب اسے ٹیلی فون موصول ہوا۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سینیورا سٹیلا؟ ہاں، میں بول رہی ہوں۔ رینی الفانو کے بارے میں کچھ معلومات موصول ہوئی ہیں، پتہ نوٹ کر لو۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ وہیں سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ پتہ بتایا جائے، سٹیلا نے کہا، اور ایک پتہ اسے بتا دیا گیا۔ سٹیلا نے یہ پتہ ذہن نشین کر لیا۔ پھر دوسری طرف سے کہا گیا، اب آپ اس سلسلے میں کیا پروگرام رکھتی ہیں سٹیلا؟ میں اس پوری کارروائی سے شدید اختلاف رکھتی ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ اب تک جو کچھ کرتی رہی ہوں اس میں کبھی ناکام نہیں رہی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک ناقص پلاننگ کے ذریعے مجھے اس کام کی طرف راغب کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے مجھے ابتدائی میں ذکر اٹھانا پڑی۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں شکست کھا کر خوش نہیں رہ سکتی۔ یقیناً مس سٹیلا، لیکن معاملات ہی اتنے الجھے ہوئے تھے کہ آپ کو اس سلسلے میں پوری تفصیل نہیں بتائی جا سکتی تھی۔ کرنسی نوٹوں کے اس سوٹ کیس کا کیا کرنا ہے؟ ایک سوٹ کیس آپ کی تحویل میں ہے، باقی 2 کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ دونوں سوٹ کیس یقیناً اس لڑکی رینی الفانو کے پاس ہیں۔ آپ کوشش کیجئے یہ سوٹ کیس اس سے حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں آج رات کو کام کروں گی۔ اس کے بعد سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا تھا۔ سٹیلا بہت دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا رینی الفانو کو سب سے پہلے سزا دینا ضروری ہے۔ رات کو تقریباً 1 بجے جب کائنات پر ہولناک سناٹا طاری تھا، سٹیلا اپنے رہائش گاہ سے باہر نکل آئی۔ سب مشین گن اس کے لباس میں پوشیدہ تھی۔ اسے جگہ کا پتہ بتایا گیا تھا۔ وہ ایک بوٹ یارڈ تھا جہاں ٹوٹی پھوٹی کشتیوں کی مرمت کی جاتی تھی۔ اس جگہ کے لیے اس بات کا شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ رینی الفانو وہاں پوشیدہ ہے۔ جب سٹیلا اس پتے پر پہنچی، اسے دیکھا یہ اینٹ اور لکڑی کی بنی ہوئی 2 منزلہ عمارت تھی۔ یہ عمارت دریا کے بالکل کنارے پر تھی، اور سوائے ایک لیمپ پوسٹ کے روشنی کا کوئی اور انتظام نہیں تھا۔ ارد گرد کی تمام عمارتیں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ خود بوٹ یارڈ کے اندر مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ سٹیلا دیر تک وہاں کھڑی سنگن لیتی رہی، مگر اس کو عمارت کے اندر یا اطراف میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ البتہ کبھی کبھار کوئی لانچ ہلکا سا شور مچاتی عمارت کے قریب سے گزر جاتی تھی۔ سٹیلا نے اپنا ساتھ لایا ہوا بیگ ایک جگہ رکھ دیا اور سب مشین گن نکال کر بوٹ یارڈ کے عقبی حصے کی طرف روانہ ہو گئی۔ عقبی حصے میں لکڑی کا ایک گیٹ تھا جو اس وقت مقفل تھا۔ گیٹ سے متصل دیوار دور تک پھیلتی چلی گئی تھی، مگر اس دیوار کو خاردار تاروں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ سٹیلا اس صورتحال کی متوقع تھی۔ اس قسم کی دیواریں وہ پہلے بھی کئی بار پھلانگ چکی تھی۔ اس نے محتاط نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا اور دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئی۔ انتہائی احتیاط کے باوجود چند نکیلے تار اس کے ہتھیلے اور پنڈلوں میں خراشے لگا گئے تھے۔
اس کے ذہن پر شدید جھنجھلاہٹ طاری تھی۔ چند لمحات کے بعد وہ اپنے آپ کو سنبھال کر رہائشی حصے کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے گھوم پھر کر جائزہ لیا۔ ہر طرف مکمل خاموشی طاری تھی اور تمام کھڑکیاں اور دروازے اندر سے بند تھے۔ چند لمحات وہ پریشانی کے عالم میں سوچتی رہی۔ اندر داخل ہونا ایک مسئلہ بن گیا تھا، لیکن پھر ایک نظریے کے تحت کوئی کام کلی طور پر مکمل نہیں ہوتا اور کوئی نہ کوئی خامی ضرور رہ جاتی ہے۔ اس نے باری باری ہاتھ سے ہلا کر تمام کھڑکیوں کو آزمایا اور پھر اسے ایک ایسی کھڑکی مل گئی جس کے شٹر گرے ہوئے تھے اور جسے آسانی سے کھولا جا سکتا تھا۔ اسٹیلا نے کوئی آواز پیدا کیے بغیر شٹر اٹھایا اور اندر جھانکنے لگی۔ اندر ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ یہ آفس نما کمرہ تھا۔ درمیان میں ایک میز اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ میز پر ایک زنگ فوردہ پنکھا اور لیمپ رکھا ہوا تھا اور کمرے میں روشنی اسی لیمپ سے ہو رہی تھی۔ میز سے ذرا دور ایک الماری رکھی ہوئی تھی اور اس کے قریب اس نے رینی الفانو کو دیکھا۔ مدھم روشنی میں رینی الفانو کا ہلکا ہلکا سایہ نظر آ رہا تھا۔ اس وقت اس کا خوف سے ستا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اس کی انگلیوں میں سگریٹ دبی ہوئی تھی جسے وہ بہت نروس انداز میں پی رہی تھی۔ اسٹیلا حیران تھی کہ یہ کھڑکی کیسے کھلی رہ گئی۔ شاید گھبراہٹ اور پریشانی میں اسٹیلا نے اچھی طرح رینی الفانو کا جائزہ لیا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چند لمحات کے بعد اسٹیلا نے سب مشین گن اندرونی دیوار سے ٹکائی اور پھر انتہائی احتیاط کے ساتھ کوئی آواز پیدا کیے بغیر کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو گئی۔ مشین گن اٹھانے کے بعد وہ بلی کے مانند پنجوں کے بل چلتی رینی کے الفانو کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ رینی الفانو کو اس کے قدموں کی ذرا بھی چاپ محسوس نہیں ہوئی۔ یہ اسٹیلا کی خوبی تھی۔ وہ بے آواز چلنا اچھی طرح جانتی تھی اور پھر اس کے حلق سے سانپ کی سی پھکار نکلی، مس رینی الفانو۔ رینی بے اختیار اچھل پڑی۔ اسٹیلا پر نظر پڑتے اس کے حلق سے ایک تیز چیخ نکل گئی۔ اسٹیلا نے غرائے ہوئے انداز میں ہاتھ آگے بڑھا کر رینی الفانو کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے اور ایک جھٹکا دے کر اسے ایک کرسی پر دھکیل دیا۔ اس کے بعد فوراً اس نے مشین گن کی نال رینی الفانو کے رخسار پر چپکا دی۔ رینی نے دوبارہ چیخنے کے لیے منہ کھولا مگر اس کے حلق میں سیخ گھٹ کر رہ گئی۔ اس کی پتلیاں دہشت و خوف سے منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ چند لمحات وہ سکتے کی سی کیفیت میں اسٹیلا کو دیکھتی رہی۔ پھر اس کے ہونٹوں سے کانپتی ہوئی آواز نکلی، میڈم اسٹیلا برونسن، آپ یہاں کیسے آ گئی؟ مجھے آنا ہی تھا رینی الفانو، تمہیں اس چالاکی کی سزا دینے کے لیے۔ میرا خیال تھا کہ تمہارا خیال تھا کہ میں مر چکی ہوں۔ کیوں؟ لیکن رینی، میرا نام اسٹیلا برونسن ہے اور مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا تھا اور بھیجنے والے احمق نہیں تھے۔ بے شک اس وقت تم چالاکی سے اپنے ساتھی کو دھوکہ دے کر بلکہ اسے موت کے گھاٹ اتار کر یہاں بھاگ گئی، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ تم میرے ہاتھوں سے بچ سکتی تھی؟ مگر دونوں سوٹ کیس کہاں ہیں؟ اسٹیلا نے غرائی آواز میں پوچھا۔ سوٹ کیس؟ بھلا وہ وزنی سوٹ کیس میں کیسے لا سکتی تھی؟ مجھے تو ایک سوٹ کیس بھی نہیں اٹھایا گیا تھا۔ رینی الفانو کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی اسٹیلا کا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا تھا، جس کے جواب میں رینی کے دھانے سے خون کی ایک باریک سی لکیر پھوٹ پڑی۔ اسٹیلا نے غراتے ہوئے کہا، جھوٹ بولنے کی ہر کوشش تمہیں موت سے قریب تر لے جائے گی، سمجھی؟ میں کچھ نہیں سمجھی میڈم اسٹیلا۔ رینی الفانو تو خوف سے کانپتی آواز میں بولی۔ اس کی آنکھوں سے عجیب سے آثار نظر آ رہے تھے۔ تو پھر سنو رینی، تمہیں جان کر انتہائی دکھ ہوگا کہ میں اپنی ناکامیوں کو ہر نشان مٹا دینا پسند کرتی ہوں۔ تمہاری زندگی میرے لیے بالکل بے مقصد ہے۔ مجھے کرنسی سے بھرے ہوئے وہ دونوں سوٹ کیس درکار ہیں، وہ ان کے ساتھ تم بھی، اور اگر مجھے سوٹ کیس نہ ملے تو پھر مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور جن لوگوں کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتی ہوں۔ ابھی اسٹیلا کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے کہ دفتن کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی کمرے ہی کی طرف آ رہا تھا۔ متوقع خطرے کے احساس سے اسٹیلا کے عضلات کھنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، ایک زوردار ٹکر کے ساتھ دروازے کے پٹ کھل گئے اور کوئی شخص ٹین گن سنبھالے اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر داخل ہوتے برسٹ مارا۔ اسٹیلا نے رینی پر چھلانگ لگائی اور اسے لپیٹ کر لیے ہوئے نیچے گر گئی۔ دوسرے لمحے وہ سرک کر ایک میز کی آڑ میں آ گئی۔ اس نے واضح طور پر اس شخص کو دیکھ لیا تھا۔ یقیناً یہ بھی ان میں سے ایک ہو سکتا تھا جس سے لانچ پر ڈرائیور اور رینی الفانو کے ساتھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ اگر بروقت ذہانت سے کام نہ لیتی تو موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ اس میز کی دوسری طرف فرش پر پڑے اپنی سب مشین گن نکالی اور نیچے سے کھڑے ہوئے آدمی کے نچلے بدن کا نشانہ لے کر فائر کھول دیا۔ آنے والے کی حملہ بڑا غیر متوقع تھا اور ناگہانی بھی۔ گولی کی زد پر وہ اچھلا تڑپا اور چکر کھا کر زمین پر آ رہا۔ اس کے بدن کی ٹکر سے میز پر رکھا ہوا لیمپ بھی گر کر چور چور ہو گیا اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ چند منٹ تک
اسٹیلا اندھیرے میں لیٹی اپنی سانس درست کرتی رہی۔ رینی الفانو کسی سیامے ہوئے پرندے کی مانند اس کے بدن کے نیچے دبی ہوئی تھی، اور پھر اس نے اپنے بدن کی گرفت سے رینی کو آزاد کر دیا۔ میز کے نیچے سے نکلی اور جیب سے ٹارچ نکال کر اجنبی کے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ ایک کرخ چہرے والا مقامی آدمی اس کے سامنے پڑا ہوا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے پیٹ میں متعدد سوراخ ہو چکے تھے اور وہ زندگی کے آخری لمحات گن رہا تھا۔ اسٹیلا نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑتی بولی، بتاؤ کون ہو تم اور کرنسی کے سوٹ کیس کہاں ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو میں جواب دوں گی میڈم اسٹیلا۔ برائے کرم اپنی ساتھی رینی الفانو کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کیجیے۔ اسے کھڑکی سے ایک آواز سنائی دی جس سے اسٹیلا اندر داخل ہوئی تھی، اور یہ آواز اسٹیلا کی اجنبی نہیں تھی، وہی جانی پہچانی آواز جس کو وہ ٹیلی فون پر سنتی رہی تھی۔ اور پھر کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ روشنی ٹارچ کی تھی۔ ایک بار پھر وہی آواز ابھری، میں اندر آ رہا ہوں میڈم اسٹیلا، براہ کرم کسی حرکت کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو تمام تفصیلات بتا دوں گا، پلیز احتیاط سے کام لیجیے۔ اس وقت کوئی بھی بے احتیاطی میرے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اسٹیلا خاموشی سے اپنی جگہ اس آواز کو سنتی رہی۔ چند لمحات کے بعد دروازے سے کئی افراد اندر داخل ہوئے۔ ان کے قدموں کی چاپ سے اسٹیلا ان کی تعداد کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویسے اس آواز پر ابھی سے کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ یہ وہی آواز تھی جسے وہ ٹیلی فون پر سنتی رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ یہ آواز کس کی ہے۔ آنے والوں سے اس نے کوئی تعارف نہ کیا۔ سب سے پہلے ٹارچ کی روشنی لاش پر پڑی جو اس پراسرار شخص کی تھی، اور کسی نے کہا، دیکھ لو یہ ڈیوڈ کرائنو ہی ہے نا؟ ہاں وہی لگتا ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ میرا خیال میں اس کی لاش اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا کوئی نشان نہیں ہوگا۔ آئیے مس اسٹیلا اور مس رینی الفانو، براہ کرم آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیے۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اسٹیلا خاموشی اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ باقی لوگ اس کے ساتھ پیچھے آ رہے تھے۔ باہر نکلنے کے بعد وہ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے بالآخر ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی کے پاس پہنچ گئے، اور دراز قد آدمی نے گاڑی کا عقبی دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اندر تشریف لے چلیے، لیکن پلیز مس اسٹیلا، آپ جانتی کہ میں غلط آدمی نہیں ہوں۔ اسٹیلا خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی کے اندر بیٹھ کر روشنی میں رینی الفانو کا چہرہ دیکھا۔ رینی الفانو اب بھی کافی حد تک مطمئن نظر آ رہی تھی، جس پر اسٹیلا کو شدید حیرت ہوئی۔ حیرت کے آثار رینی الفانو کے چہرے پر بھی تھے، لیکن اب خوف کی وہ کیفیت مٹ چکی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے پر موجود تھی، اور اس کی وجہ اسٹیلا کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ دراز قد آدمی آگے کی سیٹ پر ڈرائیور کے پاس جا بیٹھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ رینی الفانو بار بار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسٹیلا کو دیکھنے لگتی تھی، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنے میں ناکام رہی تھی۔ یہ سفر تقریباً 20 منٹ تک جاری رہا، اور اس کے بعد تاریکی میں ڈوبی ہوئی ایک عمارت پر ختم ہو گیا۔ عمارت کے وسیع اور اس لان پر اترنے کے بعد وہ دونوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ عمارت کے کچھ حصے روشن نظر آ رہے تھے۔ دراز قامت آدمی اگلی سیٹ سے نیچے اتر آیا، اور اس کے بعد وہ ان دونوں کو ساتھ لیے ہوئے عمارت میں داخل ہو گیا۔ سب مشین گن اسٹیلا کے پاس رہنے دی گئی تھی۔ اس سے اسے اطمینان تھا، اور وہ کسی سازش کے امکانات پر غور نہیں کر سکتی تھی۔ ایک طویل راہداری سے گزرنے کے بعد وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہو گئے، جس کا دروازہ کھلتے ہی روشنی کا طوفان سا باہر نکل پڑا تھا۔ چند لمحات کے لیے ان کی آنکھیں چندیا سی گئیں، لیکن اس کے بعد وہ دونوں ہی بہتر ہو گئیں۔ آنے والے نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا، مس اسٹیلا برونسن، اپنے چیف سے ملاقات کیجیے۔ بھاری بدن کا ایک شخص سیاہ رنگ کی میز کے پیچھے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس نے گردن خم کر کے آہستہ سے کہا، تشریف لائیے مس رینی الفانو، تشریف لائیے مس اسٹیلا برونسن۔ سر آپ یہاں موجود ہیں؟ ہاں، تم لوگوں سے ملاقات کے لیے ایک طویل سفر طے کر کے ہی آیا ہوں، لیکن سر یہ سب کچھ بیٹھو، تم دونوں ہی بیٹھ جاؤ۔ پہلے میں تم دونوں کا آپس میں تعارف کرا دوں۔ مس رینی الفانو، اسٹیلا برونسن کے نام سے آپ واقف ہو چکی ہیں، اور اسٹیلا آپ رینی کے نام سے، دونوں ہماری کارکن ہیں۔ مس رینی الفانو برین ہیں اور پلاننگ کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتی، اور مس اسٹیلا برونسن دماغ بھی ہے اور بدن بھی۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے مقابل بہترین ثابت ہوئیں۔ دراصل مس اسٹیلا برونسن تفصیلات میں جانا بیکار ہے اور تمہید وقت ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتی۔ میں اس بار آپ سے ایک اہم کام لینے کے یہاں پہنچا تھا۔ جیسا کہ ہمارا اصول ہے کہ ہم کسی بھی ایسے شخص کو اپنے کام کے لیے استعمال کرنے سے قبل کچھ عرصے کے لیے تعطل کا شکار رہا ہو تھوڑا ٹیسٹ کر لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ مس رینی الفانو وہ شخص جس سے آپ کا تعارف بیلی وارڈ کے نام سے کروایا گیا تھا، ایک بین الاقوامی اسمگلر تھا جو کرنسی کی اسمگلنگ کے لیے مشہور ہے۔ بیلی ہاورڈ کے ساتھ
آپ کو اس لیے لگایا گیا تھا کہ بیلی ہاورڈ وہ امریکن کرنسی جسے وہ یہاں سے اسمگل کر کے یوگوسلاویا لے جانا چاہتا تھا آپ کے سامنے لے آئے، اور آپ نے جس کامیابی کے ساتھ بیلی ہاورڈ کو اپنے جال میں پھانسا اور اس پر اپنا اعتماد قائم کر لیا، وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ آپ کی ذہنی صلاحیتیں اپنے کا مستحکم ہے اور آپ کسی بھی اہم کام کی انجام دہی کے لیے پوری طرح مستعد اور ہوشیار ہیں۔ اس کے بعد مس ٹیلا برونسن، آپ کو ان لوگوں کو وہاں سے رہائی کے لیے مخصوص کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ بیلی ہاورڈ کے پروگرام سے واقف ہو چکے تھے اور اسمگل ہونے والی کرنسی اس سے حاصل کر لینا چاہتے تھے، چنانچہ آپ دونوں کو ان کے راستے پر ایک نئی شکل میں ڈال دیا گیا اور اسٹیلا برونسن نے ان کی بیلی ہاورڈ سے کرنسی کے حصول کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس سلسلے میں بیلی ہاورڈ ان کی گولیوں کا شکار ہو گیا۔ یہ ذرا غیر متوقع بات تھی، لیکن بہرطور مرے کسی مقصد میں ہارج نہیں ہوتی۔ اس کے بعد مس رینی الفانو کے لیے ہدایت تھی کہ وہ صرف اپنی جان بچا کر فرار ہو جائیں۔ کرنسی کے وہ دونوں سوٹ کیس ہمارے ہاتھوں میں پہنچ گئے تھے مس ٹیلا برونسن، جسے سوٹ کیس بھی ہمیں اسی وقت حاصل کر لینا تھا، لیکن ہم آپ سے اس سوٹ کیس حاصل کرنے کی کوشش میں ناکام رہے۔ تو اس بات کا اعتراف کرنے میں ہمیں کوئی آر نہیں کہ اس وقت اگر ہم یہ کوشش کرتے تو آپ کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتے۔ چنانچہ وہ پروگرام ملتوی کر دیا جس طرح آپ وہاں سے نکل آئی۔ اس آخری شخص کا جو یہاں ایک مقامی غنڈہ ہے اور کرنسی کی اسمگلنگ کو ناکام بنانے کے لیے بلکہ کرنسی حاصل کرنے کے لیے مصروف عمل تھا، آپ ہی کے ہاتھوں ہلاک ہونا ضروری تھا۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا اور اس کو مس ٹیلا برونسن آپ کا جائزہ لینا تھا کہ آپ کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ رینی الفانو کو قتل کر دیتی ہیں، پھر اس کے دشمن سے بچانے کی کوشش۔ نتیجہ ہماری توقع سے بالکل مختلف نہیں تھا، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ جسمی نہیں دماغ بھی ہیں۔ رینی الفانو تو بلا شبہ حالات کا شکار ہو کر جسمانی مشقت نہیں کر سکتی، لیکن ذہنی طور پر وہ آپ کا ساتھ دینے میں قابل ہیں، اور اس طرح آپ دونوں خواتین کو ہم نے اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے جو آپ کے ثبوت کیا جانے والا ہے۔ رینی اور سٹیلا نے نئے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا اور ابھی دونوں ہی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں ہی ایک ادارے کے لیے کام کر رہی تھی، لیکن عجیب انداز سے ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ تب سٹیلا نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے کہا، ڈی ڈپارٹمنٹ کے تحت ہمیں کام کرنا ہوگا مسٹر لائکوش۔ ہاں، آپ ڈی ڈپارٹمنٹ کی ایک اہم رکن کی حیثیت سے نیا مشن سنبھالنے جا رہی ہیں۔ کئی بہتر نہیں ہوگا کہ آج رات آپ دونوں آرام کی نیند سوئیں اور کل صبح کی میٹنگ میں ہم آپ کو آپ کا مشن سمجھا دیں گے۔ اس وقت میں یہی چاہتی ہوں، لیکن کرنسی کا سوٹ کیس اسے آپ کی رہائش گاہ سے حاصل کر لیا گیا ہے، آپ اس کے لیے فکر مند نہ ہو۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے، جس کا نام لائکوش دیا گیا تھا اور جس کے شانے پر پڑے ہوئے بیج پر D11 لکھا ہوا تھا، مسکراتے ہوئے کہا، اس کے بعد اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اسٹیلا برونسن رینی الفانو کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی عمارت کے اوپری حصے پر جانے والی سیڑھیوں کو طے کرنے لگی۔ دونوں نے اس دوران کوئی خاص بات نہیں کی تھی اور اس کے بعد انہیں ایک شاندار کمرے میں پہنچا دیا گیا جس میں 2 بستر لگے ہوئے تھے۔ اسٹیلا برونسن باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جس نے باتھ روم میں پہنچ کر منہ ہاتھ دھویا، پھر باہر نکل آئی۔ رینی الفانو ایک مساری پر پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی، مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور اگر آپ مجھے ہلاک کر دیتی مس ٹیلا برونسن تو حالات معلوم کرنے کے بعد مجھے واقعی افسوس ہوتا اور میں اپنے جلد بازی پر نادم ہوتی۔ اسٹیلا نرم لہجے میں بولی، ہم دونوں پہلی بار ایک دوسرے سے ملے ہیں، کیا آپ اس جگہ رہتی ہیں؟ ہاں، اور تم؟ اتفاق سے میں بھی یہی مقیم تھی اور مجھے بات نہیں معلوم تھی کہ ڈی ڈپارٹمنٹ کے کچھ اور افراد بھی یہاں رہتے ہیں۔ میرا آپ سے اس سے پہلے کبھی تعارف نہیں کرایا گیا تھا۔ ڈی ڈپارٹمنٹ اپنے معاملات ہمیشہ راز رکھتا ہے اور پھر میں اس کے لیے کانٹریکٹ پر کام کرتی ہوں۔ عام حالات میں میرے اپنے مشاغل ذرا مختلف ہیں، یہ کیفیت میری ہے، لیکن ڈی ڈپارٹمنٹ اس بار ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے جس کے لیے ہم سے اتنا مشکل ٹیسٹ لیا گیا۔ اس سلسلے میں ذرا بھی نہیں سوچتی جو کام میرے سپرد کیا جاتا ہے، پہلے میں اس کا تجزیہ کرتی ہوں، اس کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہوں کہ اسے انجام دینے کے سلسلے میں کارآمد بھی ہو سکتی ہوں نہیں، اور ڈی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے یہ آزادی ہے کہ اپنے کام کے سلسلے میں خود فیصلہ کروں اور ان کو صاف صاف بتا دوں۔ یقیناً ڈی ڈپارٹمنٹ کا طریقہ کار یہی ہے، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کافی دیر تک دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کرتی رہی، اپنے بستروں پر لیٹ کر وہ بڑا سکون محسوس کر رہی تھی، اور پھر اسٹیلا کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی اور وہ نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ رینی الفانو نے بھی کروٹ بدل کر سونے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ دوسری صبح D11 نے ناشتے کے بعد انہیں اپنے خصوصی کمرے میں طلب کر لیا۔ یہاں اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ سامنے ہی ایک جدید ساختہ پروجیکٹر رکھا ہوا تھا جس کے سامنے چھوٹا سا اسکرین نظر آ رہا تھا۔ D11 نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، جو واقعات گزر چکے ہیں
اب ان کے بارے میں گفتگو کرنا بالکل بے مقصد ہوگا کہ آپ اس بات سے متفق ہیں۔ مس اسٹیلا اور مس الفانو، یقیناً D11، ظاہر ہے کہ ان واقعات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، وہ آپ کا ڈرامہ تھا، آپ نے کیا اور اس کا اختتام کر دیا، شکریہ۔ اور اب جو کام میں آپ کے سپرد ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، اس کی تفصیلات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ میں پروگرام کے مطابق بلکہ معمول کے مطابق اس وقت آپ کا فیصلہ لینے کا خواہش مند ہوں۔ دراصل اسٹیلا برونسن اور رینی الفانو، اس بار آپ کو جس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ خاص دشواریوں کا حامل ہے۔ آپ میں سے کوئی خاتون اس سے قبل کبھی تھائی لینڈ، بینکاک یا ہانگ کانگ جا چکی ہیں؟ کہ آپ کو وہاں کے بارے میں تفصیلات معلوم ہے؟ ہاں، میں نے ایک طویل عرصہ بینکاک میں گزارا ہے، رینی الفانو نے جواب دیا۔ بینکاک میں آپ کو ذاتی وسائل بھی موجود ہیں؟ اب نہیں، ویسے ممکن ہے ہمارے کچھ شناسا وہاں مل جائیں۔ یہی بات خاص طور سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شناساؤں سے آپ کو مکمل گریز کرنا ہوگا۔ اگر یہ ضروری ہے تو یقینی طور پر ایسا ہی گریز کیا جائے گا، رینی الفانو نے جواب دیا۔ مس اسٹیلا برونسن، آپ کبھی ان علاقوں میں نہیں گئیں؟ نہیں، لیکن میں ان کی دلکشی سے انکار نہیں کرتی۔ خاص طور سے بدھ مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے یہ بہت دلچسپی ہے اور میں ان کے رسم و رواج دیکھنا چاہتی تھی۔ ممکن ہے آپ کو اس کے مواقع نصیب ہو جائیں، لیکن عارضی طور پر۔ دراصل ہم آپ کو ہانگ کانگ میں ایک جگہ بھیجنا چاہتے ہیں جو بینکاک میں نیوا میں ہے۔ کانگہو کے بارے میں آپ کو بھی تھوڑی دیر کے اندر اندر مکمل تفصیلات فراہم کر دی جائیں گی۔ رسمی طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بینکاک کا ہی ایک نواحی علاقہ ہے، سبزہ زاروں، خانقاہوں اور بلند پہاڑوں کی سرزمین۔ اس چھوٹے سے قصبے کی آبادی تقریباً 60,000 ہے اور اس کے حصار بہت مضبوط اور محفوظ ہیں۔ یہاں مارلینو نامی ایک شخص رہتا ہے، یہ سمجھے کہ پورے کانگہو پر اس کی حکومت ہے۔ عام حالات میں وہ ایک درویش صفت انسان ہے، لیکن در حقیقت وہ ہانگ کانگ کا بہت بڑا اسمگلر ہے۔ صرف اسمگلر ہی نہیں بلکہ سائنسدان بھی ہے۔ اس شخص کی زندگی کے مختصر حالات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی تھا جو ایک حادثے سے شکار ہو کر اپنے ہاتھ اور پاؤں گنوا بیٹھا، لیکن پھر ایک سائنسدان کے ذریعے اس نے بے پناہ قوتیں حاصل کر لی اور اب مصنوعی ہاتھ پاؤں کے سہارے وہ 1000 آدمیوں کی قوت رکھتا ہے۔ بے حد چالاک اور ذہین آدمی ہے، ایک طرح سے اس علاقے کا روحانی پیشوا بھی ہے اور لوگ ایک نیک انسان کی حیثیت سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اپنے علاقے میں رہنے والوں کے لیے بلا شبہ وہ انتہائی فرشتہ صفت انسان ہے اور ان کے مسائل میں پوری دلچسپی لیتا رہتا ہے۔ اس بات سے میری مراد یہ ہے کہ اسے کانگہو کی عوامی ہمدردیاں بھی حاصل ہیں۔ ڈپارٹمنٹ اپنے ایک خصوصی پروگرام کے تحت اس شخص کو یہاں چاہتا ہے۔ میرا مقصد ہے اس سے ہی تحویل میں لینے کا خواہش مند ہے اور آپ لوگوں کا کام یہ کہ اسے اغوا کر کے یہاں تک پہنچائے۔ اس سلسلے میں جو مکمل کارروائیاں آپ کو کرنی ہیں، ان کی تفصیل یوں ہے۔ کانگہو میں آپ صرف ایک آوارہ گرد کی حیثیت سے داخل ہو سکتی ہیں۔ وہاں سیاحوں پر گہری نگاہ رکھی جاتی ہے، لیکن آوارہ گرد پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے غول جہاں نکل جائیں وہ انہیں روکنے کی کوشش ناکام ہو جاتی ہیں۔ ان آوارہ گرد ہپیوں کا کانگہو میں داخلہ بھی ممنوع نہیں ہے اور وہ کانگہو کے اطراف میں کیمپنگ بنا کر رہ سکتے ہیں۔ اس کی انہیں سرکاری طور پر بھی اجازت ہے اور مارلینو کی طرف سے بھی ان پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ البتہ مارلینو محتاط ہے، اس لیے اس بات کا امکان مد نگاہ رکھنا ہے کہ وہ آوارہ گردوں پر بھی نگاہ رکھتا ہوگا اور خاص طور سے موجودہ حالات کے تحت۔ ایک منٹ سر، موجودہ حالات کیا ہیں؟ اسٹیلا برونسن نے پراشتیاق لہجے میں کہا اور D11 کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جانتا تھا آپ فوراً یہ سوال ضرور کریں گے مس اسٹیلا۔ موجودہ حالات کے بارے میں آپ کو صرف یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک نے کچھ سیاسی کارروائیوں کے تحت ایک عمل کرنا چاہا تھا جسے مارلینو نے ناکام بنا دیا۔ مارلینو نے اپنی کوششوں میں ہمیں شدید نقصانات سے دوچار کیا ہے اور یقینی طور پر وہ اس بات کا متوقع ہوگا کہ ہماری طرف سے کوئی انتقامی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ موجودہ حالات سے میری صرف یہی مراد ہے کہ مارلینو کسی بھی کارروائی کے لیے محتاط ہوگا۔ جو تفصیلات اس کے بارے میں ہمیں مل سکی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں کانگہو کی ایک بڑی خانقاہ میں عبادت گزاری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ یہی سب کچھ کرتا رہا ہے، لیکن ان حالات میں احتیاط اس کے لیے بھی ایک لازمی امر ہے اور آپ کو اسے اغوا کرنے کے سلسلے میں خاصی ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ میں جانتا ہوں مس اسٹیلا برونسن اور مس رینی الفانو کہ آپ بہترین ذہانت کے مالک ہیں اور اپنے کام کی انجام دہی کے لیے موزوں ترین، لیکن آپ کی حفاظت کے لیے ہمارے ذہنوں میں یہ تشویش پیدا ہو جانا ایک لازمی امر ہے۔ ایک پورا گروہ آوارہ گردوں کی شکل میں آپ کی مدد کے لیے بینکاک میں آپ کا استقبال کرے گا۔ آپ جس طرح چاہیں اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو اس گروہ میں لڑکیوں کی تعداد مزید درکار ہو تو آپ کو وہیں سے آوارہ گرد لڑکیاں فراہم ہو جائیں گی۔ خاص طور سے
मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि आवारा गर्दों के गिरोहों के अलावा कांगू में कोई भी आदमी इनकी निगाहों से महफूज नहीं रह सकता। अब मैं आपको सबसे पहले कांगू और मिस्टर मार्लिनो के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म दिखाई देता हूँ। इसके बाद आपको फैसला करने में आसानी होगी। डी11 ने कहा और सामने रखे प्रोजेक्टर की जानिब बढ़ गया। दोनों पूरी दिलचस्पी से स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। बैंकॉक स्क्रीन पर नजर आया। इसके बाद वहां से एक सुर्ख नुक्ता कांगू की जानिब सफर करने लगा। साथ ही साथ डी11 की आवाज भी गूंजती जा रही थी। वो कांगू जाने वाले रास्तों की निशानदेही कर रहा था। इसके अतराफ में फैली हुई चीजों के बारे में इन्हें मुफस्सल तफसीलात समझा रहा था। और इसके बाद कांगू की बातें नजर आईं। यह फिल्म नहायत शानदार पैमाने पर बनाई गई थी और कांगू के बारे में तमाम तफसीलात एक एक करके हासिल की गई थी। दोनों लड़कियां दिलचस्प निगाहों से इन तमाम तफसीलात को नोट कर रही थी। मखसूस तर्ज की इमारतें इनके सामने फैली हुई थी। कांगू के निवाब में इसके सरसब्ज इलाके, इसके बाद अंदरूनी इलाकों की सैर कराने के बाद एक मकान दिखाया गया। ये मिस्टर मार्लिनो की रहायशगाह है। डी11 की आवाज़ उभरी। अब लोगों को वहां पहुंचकर यह मालूम करना पड़ेगा कि मिस्टर मार्लिनो के मशागिल इस वक्त क्या हैं। शहर में दाखिले के सिलसिले में इंतहाई मुहतात रहना होगा और बेहतर ये होगा कि आप इन आवारागर्द भिखारियों का रूप इख्तियार करें जिनके पास कुछ नहीं होता। इसके लिए आपको मुश्किलात से भी गुजरना होगा, लेकिन आप जानते मिस टीला और मिस रैनी इस किस्म के कामों के लिए हर किस्म में साइल से दो चार होना पड़ता है। यहाँ की खूबसूरत ज़िंदगी छोड़ते हुए आपको यकीनन तकलीफ तो होगी, लेकिन इंसान का मिशन ही इसके लिए सब कुछ होता है। इस सब कुछ आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर डी11, हम जानते हैं, स्टीला ने कहा। गुड, इसका मकसद है कि आप इन तमाम चीज़ों में दिलचस्पी ले रही हैं। बिलाशुबा इस पुरस्कार सरजमीन के बारे में हमारी आंखों में बेशतर कहानियाँ घूम रही हैं और सच्ची बात यह है रैनी अल्फानो के, मैं ज़िंदगी में एक बार इस इलाके में जाने की आरज़ू रखती थी, लेकिन हमारी हैसियत आम सयाहों की सी नहीं होगी जो कि सब्र सुकून से इलाकों के बारे में छानबीन करते, बल्कि हम तो बेचारे मफलूकुल हाल आवारागर्द होंगे। स्टीला हंस पड़ी। मिस रैनी अल्फानो, कांगू के निवाब में बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, वहाँ इबादत की जाती है और ताज़ा तरीन रिपोर्ट यही है कि मार्लिनो इन दिनों सिर्फ इबादत कर रहा है। वो अपनी रूह के सुकून के लिए सरगर्दा है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इसकी रूह को आखिरी सुकून हम यही मुहैया कर दें। एक सवाल मेरे ज़हन में पैदा होता है मिस्टर डी11। हाँ कहिए। डी11 स्टीला की तरफ देखते हुए कहा। मिस्टर मार्लिनो को अगवा की क्या जरूरत पेश आई है आपको? ओ मिस टीला, मुझे माफ़ कीजिएगा, नहायत अजीब सवाल है और आपको शायद सुनकर हंसी आएगी कि मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं मालूम। बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जिससे सिर्फ इंजाम दिया जाता है, इनकी तफसीलात नहीं मालूम की जाती। आप भी यकीनन इससे एतराज़ करेंगी और अपना काम खुश उसलूबी से अंजाम देंगी। कांगू के बारे में मुफस्सल तफसीलात बताने के बाद डी11 ने प्रोजेक्टर ऑफ कर दिया और फिर इन लोगों की तरफ देखकर बोला, अगर आप अपने तौर पर मुतमईन हो तो और इस तमाम सूरत हाल को समझ चुकी हों तो बराह करम रवानगी की तैयारी करें। हम तमाम इंतजामात किए देते हैं। हांगकांग एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सूरत हाल आपके हाथ में होगी। जिन लोगों से आपकी मुलाकात होनी चाहिए वो खुद आप तक पहुंच जाएंगे। आप इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन और इत्मीनान रखें। ठीक है, हम अपने मिशन को अंजाम दही के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। स्टीला और रैनी ने एक साथ जवाब दिया और फिर दोनों अचानक बोल पड़ने पर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी।